ورڈس ہم بولتے ہیں وہ پاورفل ہوتے ہیں اور ان کے وہ ورڈز جو ہیں وہ ہماری لائف پہ اثر رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے بائبل میں سے بھی سیکھیں گے اور پریکٹیکلی بھی کچھ جو ہے باتیں ہم کریں گے کہ کس طرح سے جو ہمارے الفاظ ہماری زندگی کے اوپر جو وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہمارے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو ورڈس کوشچن چلے میں پوچھ لیتا ہوں, کتنے لوگ جانتے ہیں جو ہمارے لفظ جو ہیں وہ بیج ہوتے ہیں. ہاؤ مینی پیپل جو ہم بولتے ہیں وہ ہم اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے یا کسی کے لیے بھی اگر ہم کچھ ورڈس بولتے ہیں, ہم اس کی لائف میں جو ہے وہ سیڈ کو سو کرتے ہیں, بیج جو ہے وہ بولتے ہیں. اب بیج یوزلی عام طور پہ جو پھل ہے اس کا ایک دم سے نہیں مل جاتا. موسٹلی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے حوالے سے, اپنے حوالے سے اکثر کافی نگیٹو باتیں بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ ان کو اس چیز کا اتنا وہ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ جو میں اپنے لیے بول رہا ہوں, جو اپنے بچوں کے لیے بول رہا ہوں, یا اپنے فرینڈس, اپنی فیملیز کے لیے بول رہا ہوں, وہ اس وقت جب وہ بول رہا ہوتا ہے اس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس کی زندگی پہ یا میرے بچوں کی زندگی پہ کتنا اثر کریں گے. تو لیکن بعد میں جب ایک پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے, وہ بیج جو جب وہ پھڑتا ہے اور پھل آتا ہے, تب وہ نیگیٹیوٹی ان کی لائف میں جو ہم بول چکے ہوتے ہیں, جو بیج ہم بول چکے ہوتے ہیں, وہ ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہے. ایسی ہے. تو آج ہم مختلف مثالیں بائبل میں سے دیکھیں گے کہ کون سے ایسے مثالیں ہیں جو بائبل میں ہمیں نظر آتی ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنے الفاظ جو بولنے کے ذریعے سے فتح پائی اپنی مشکلات پہ, اپنی پرابلمس پہ. اسی طرح سے کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں نیگیٹو بیج بولے, نیگیٹو ورڈز بول کے. تو ہم دو لوگوں کو کمپیئر کریں گے. سب سے پہلے کتنے لوگ جاتی جولیت اور داؤد کی کہانی کو جانتے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں. تو جاتی جولیت ایک دیو کامت جو ہے وہ شخص تھا, اور داؤد بالکل اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا. تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب جاتی جولیت للکار رہا تھا اسرائیلیوں کو, تو اسرائیلی اس کا قد دیکھ کے, اس کا جو ہے وہ وجود دیکھ کے گھبرا گئے, اور کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں آ رہا تھا. لیکن خداوند نے داؤد کو زور دیا, اور داؤد جو ہے اس نے اس سب کے سامنے آ کے جو ہے وہ جاتی جولیت کو للکارا. لیکن اس ٹائم پہ اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ تھے, ایون کہ جو بادشاہ تھا, اس نے بھی, اس کو بھی داؤد پر ٹرسٹ نہیں تھا کہ یہ بچہ کیسے جو ہے وہ جاتی جولیت کا جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے. اس نے اپنے جتنے بھی جنگ کے سامان ہوتا ہے, اپنے آلات, اپنا جو ہتھیار تھے, اس کو لیس کر کے اس کو بھیجا, اور اس کو یہ تھا کہ اس نے تو مر تو جانے گا لیکن زیادہ اس کو درد نہ ہو. اس کے مائنڈ میں شاید یہ ایک سوچ ہو. اس کے بھائی اس کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے. اس کو اس کے بھائی کہہ رہے تھے کہ تو بچہ ہے, تم کا تیرا جنگ میں کیا کام ہے. اسی طرح سے اسرائیلی بھی سارے کہتے ہیں کہ تو واپس چلا جا, تیرا تو کوئی وہ اس جنگ میں کوئی کام نہیں ہے, تو تیرا کوئی مقابلہ نہیں ہے جاتی جولیت سے. اور جاتی جولیت بھی اس پہ ہنسا کہ کیا میں کتا ہوں کہ تم مجھے جو میرے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے آ گیا. تو اسی طرح سے جو داؤد تھا, اس نے اپنے الفاظ, کس کو یاد ہے کہ داؤد نے کس طرح سے للکارا تھا جاتی جولیت کو؟ کوئی بھی کھڑا ہو گیا, مجھے پتا ہے کہ آپ سب کو اسٹوری کا پتا ہے. کوئی بھی ایک شخص کھڑا ہو کے وہ آئے ریپیٹ کرے. یس پلیز آگے آگے تاکہ سب کو آواز. داؤد نے کہا تھا کہ یہ کون چیز ہے جو میرے خداوند زندہ خدا کو للکار رہا ہے, میں اس کے ساتھ لڑوں گا. اور اس کے علاوہ بھی داؤد نے کہا تھا کہ آج میں تیرا سر جو ہے وہ کس کو سارے تن سے جدا کر دوں گا. اور اس نے اس ورڈز کو بولا جب اس کو پتا تھا کہ میرے سامنے اتنا دیو آمد ہے, لیکن اس نے اپنے الفاظوں سے ورڈز جو ہے وہ اپنے منہ سے بولے کہ آج میں تجھے, میں تو جو ہے وہ مطلب اپنے جو بھی دیوتاؤں کے نام سے آتا ہے, لیکن میں رب الفاظ کے نام سے آتا ہوں, اور آج میں تجھے جو ہے تیرے سر تیرے تن سے جو ہے وہ جدا کر دوں گا. تو یہاں پہ داؤد جو ہے وہ جانتا تھا کہ میرا بولنا اور کہنا جو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ بلیو کر لیتا اپنے دل میں کہ یار خدا میرے ساتھ ہے,
اور میں تو اس کو ہرا ہی دوں گا. ایمان نہیں رکھ لیتا یا سوچ لیتا کہ آج تو میں اس کو ہرا ہی دوں گا. سوچ لینا یا صرف ایمان رکھ لینا کافی نہیں ہے. اپنے دل میں یہ سوچ لینا کہ میں جو بھی میری لائف میں گلایت ہے, جو بھی پرابلمس ہیں, جو بھی ذاتی جولیت کی طرح کی پرابلمس میری لائف میں ہیں, اگر میں ایمان رکھ لوں کہ یہ ختم ہو جائے گی, صرف یہی کافی نہیں ہے. جو داؤد تھا اس نے للکارا, کیا ورڈ میں نے بولا ہے, للکارا. اس نے ڈکلیئر کیا, اعلان کیا کہ آج خدا جو ہے تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تیرا سر جو ہے وہ تیرے دھن سے جو ہے وہ جدا کر دوں گا. ایسے اور اسی طرح سے داؤد نے اس بات کو پریکٹیکلی پروو بھی کیا. خداوند نے, اس نے فیوچرسٹک کیا نا اس چیز کو, اس نے اپنے اس ذاتی جولیت کو اس کا مستقبل بتایا کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس نے الفاظ بولے. اسی طرح سے جو الفاظ ہم بولتے ہیں, ہم اپنے مستقبل کے لیے ہم اس کو فیوچرسٹک کر رہے ہوتے ہیں, اپنے مستقبل کے لیے اپنے یہ الفاظ جو ہے وہ بیج بو رہے ہوتے ہیں. اب اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہے لوکا کی کتاب میں, کتنے لوگ جانتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کے حوالے سے کہ جب جبرائیل فرشتہ آیا تھا زکریا کے پاس تو کیا ہوا تھا اس واقعے کے اندر؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے, اینی ون؟ نو زکریا کے واقعے میں کیا ہوا تھا جب یوحنا بپتسمہ دینے والا کی پیدائش کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی, جبرائیل نے آ کے اس کے پاس. ایسا ہوا کہ جو زکریا تھا, اس کی جو وائف تھی وہ بوڑھے ہو چکے تھے, کافی عمر سیدھا تھے اور وہ دعائیں کرتے تھے خداوند ان کو اولاد دے. لیکن بڑھاپے کی ایج میں بھی خداوند کی مرضی سے ان کے پاس اولاد جو نہیں تھی. لیکن خداوند کے ٹائم پہ جبرائیل فرشتہ جو ہے ان کے پاس آیا اور اس نے زکریا سے کہا کہ تیرے جو ہے وہ بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا آگے جا کے یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ بنا. اور تب زکریا نے کچھ الفاظ بولے تھے, کچھ کہے تھے, وہ کسی کو یاد ہوں گے, آپ لوگوں کو جس کو بھی یاد ہے لیکن اگر نہیں یاد تو میں بتا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ میں کیسے جانوں کہ ایسا ہوگا, کہ میں تو بہت بوڑھا ہوں, الشبہ بھی بہت بوڑھی ہے اور میری ایج بھی گزر چکی ہے. تو خداوند کے جو فرشتہ جبرائیل نے اس وقت پہ کیا کیا, اس نے اس سے کہا کہ تو نے میری باتوں, خدا کی باتوں پہ کیا کیا ہے, شک کیا. اور خداوند نے اس کی زبان کو اس وقت بند کر دیا اور کہا کہ جب تک یہ واقعہ ہو نہیں جاتا کہ زکریا جو ہے وہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا نہیں ہو جائے گا, تب تک تو چپکا رہے گا. چپکا رہے گا مطلب گونگا رہے گا, بول نہیں سکے گا. اب خداوند کو پتا تھا کہ ابھی یہ میرا منصوبہ ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والے نے دنیا میں آنا ہے, اور اس شخص نے, زکریا نے, ہاں بے شک لکھا ہوا کہ وہ بے آپ تھا اور خدا کے ساتھ چلنے والا تھا, لیکن وہ نیگیٹو ورڈز جیسے اس نے بولے تو خداوند نے اس کے منہ کو بند کر دیا. اور خداوند کو پتا تھا کہ اگر یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی جب تک یہ پیدائش ہو نہیں جاتی تو یہ بندہ, کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے, تو بعد میں بھی یہ بندہ نیگیٹو ورڈز جو ہے وہ بولتا رہے گا, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. خدا نے جبرائیل فرشتے نے آگے مجھے کہہ تو دیا ہے کہ یہ جو تیرے اولاد ہوگی, پتہ نہیں یہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں, خداوند کے الفاظ. تو خداوند نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا, اس جو زکریا تھا اس کے منہ کو بند کر دیا تب تک جب تک کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش نہ ہوگی. تو اسی طرح سے خداوند ہماری لائف میں بہت سے منصوبے, بڑے بڑے پلانس خداوند کے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں, صرف اپنے نیگیٹو ورڈز کی وجہ سے, اپنے منفی الفاظ جو ہیں ان کو بولنے کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں, خداوند کے بڑے بڑے پلانس جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کھو دیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم کیا کر دیتے ہیں, پورا نہیں ہونے دیتے. تو خداوند جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے زکریا کو اتنے بڑھاپے میں جو ہے وہ بلیسنگ دی, برکت دی. بہت سے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ کئی سال خدا ہو چکے ہوں گے, ان کو اولاد نہیں ہوگی اور وہ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب اتنا عرصہ ہو چکا ہے, 10 سال ہو گئے شادی کو, پتہ نہیں میری اولاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مائنڈ میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو خداوند نے جس طرح سے اس زکریا کے ساتھ وعدہ کیا, تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی خداوند کا سیم وعدہ ہے. خداوند کے سب وعدے ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہیں. تو ہم نیگیٹو بولنا شروع کریں گے تو ہمارے جو لائف میں جو ہم بیچ بو رہے ہیں وہ آگے جا کے ہمیں ہٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں بلکہ ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا, ایک سال کی کتاب, اس کا 18 باب اور اس کی 20ویں آیت. آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بنتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا
آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. اب کتنی بڑی بات ہے کہ موت اور زندگی انسان کی زبان کے قابو میں ہے. اگر ہم اچھا بولیں گے تو ہماری زندگی میں اچھے جو ہے وہ خداوند کے کام ہوں گے, بڑی بڑی بلیسنگز جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ آئیں گی. اگر ہم نیگیٹو بولیں گے تو موت بھی آ سکتی ہے. جو خداوند کے پلانز ہیں ان کبھی ویسے تو پورے نہیں ہوں گے, لیکن ہماری لائف میں جو شیطان کے کام ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. ٹھیک ہے, ابھی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا وچ از ویری امپورٹنٹ, جو میں نے بھی نئی سیکھی. اسرائیلی جب جو وعدہ کی سرزمین کی طرف روانہ تھے موسیٰ کے ساتھ, تو موسیٰ جب موسیٰ کی رہنمائی میں وعدہ کی سرزمین جو خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سرزمین میں تجھے دوں گا, جب جا رہے تھے تو ریگستان سے گزر ہوا, صحرا سے ان کا گزر ہوا, تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ پانی جو ہے وہ بالکل ان کے لیے نہیں تھا. تو ریگستان میں, صحرا میں لوگوں نے کمپلین کرنا شروع کی کہ یہاں پہ تو پانی بھی نہیں ہے. تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس چٹان کو جو ہے وہ لاٹھی مار تو یہ جو ہے پانی یہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا. تو اس نے لاٹھی ماری اور کلین واٹر پینے کے لیے پانی جو ہے وہاں پہ ان کے لیے دستیاب ہوا. تو اسی طرح سے جب 39 سال کے بعد دوبارہ وہ سیم سچویشن میں آئے, سیم ریگستان کی سفر ہو رہا تھا, تو خداوند نے دوبارہ ان کو پانی کی کمی ہوئی اور پیاس لگی. تو خداوند نے اس ٹائم پہ موسیٰ سے کیا کہا, کسی کو یاد ہے چٹان سے کیا ہے کہ اسپیک ٹو دس راک, اس چٹان سے بول اور یہ پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. پہلے کیا کہا تھا, اس چٹان کو اپنی لاٹھی سے مار, اور اس بار کہا کہ اس چٹان کو جو ہے وہ بول ہی دے گا تو پانی جو ہے وہ آ جائے گا. اب اس میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, جو سمبولک ہے, سمبولک ان اے وے کہ اولڈ کووننٹ اور نیو کووننٹ کے حوالے سے خداوند نے اس ٹائم پہ ہمیں سکھایا کہ جو پرانا کووننٹ تھا اس میں رہائی حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بھی بلیسنگ حاصل کرنے کے لیے یا اپنے گناہوں سے نجات کے لیے ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا تھا. ہمیں لاٹھی مارنی پڑتی تھی. فار ایگزامپل ہمیں جو بیلوں, بچڑوں, مینڈوں کی قربانی کرنی پڑتی تھی اپنے گناہوں کو جو ہے وہ بخشوانے کے لیے. لیکن جو نیو کووننٹ ہے اس میں بلکہ میں پوائنٹ ایک بھول گیا ہوں, اس میں جب خداوند نے موسیٰ سے جب کہا تھا کہ تم نے اس کو کہنے دے تو یہ پانی نکل آئے گا, لیکن موسیٰ نے کیا کیا تھا, اس نے اس کو لاٹھی ماری خداوند کے کہنے کے خلاف, اور ہوا کیا, اس نے ڈس اوبے کیا خدا کو, اور خداوند نے پھر ان سے یہ کہا کہ جس سرزمین پہ تم لوگ جا رہے ہو وہاں پہ کبھی بھی نہ پہنچ پاؤ گے کیونکہ تم نے مجھے ڈس اوبے کیا. اب میں دوبارہ آتا ہوں نیو کووننٹ اور اولڈ کووننٹ کی سمبولک بات جو میں کہہ رہا ہوں نام تھی, کہ جو پرانا کووننٹ ہے اس کے اندر یہ تھا کہ ہم لوگ ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی تھی اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے یا اپنے کوئی بلیسنگ حاصل کرنے کے لیے خداوند کے آگے جھکتے تھے, بیل بچڑوں مینڈوں کی ہم قربانی کرتے تھے, پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا. اور لیکن جو نئے کووننٹ میں ہماری چٹان, ہمارا راک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح, اور خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کو قربانی ہو چکی ہے. خداوند یسوع مسیح کی قربانی جب ہو گئی ہے تو ہمیں بار بار اس راک کو دوبارہ بار کروسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بار اس چٹان کو لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمیں صرف کہنی ہے کہ خداوند ہمارے لیے یہ کر دے, ہمارے لیے ہو جائے. ہمیں پازیٹیو ورڈز کا استعمال کرنا ہے اور صرف ہمیں اعلان کرنا ہے کہ فار ایگزامپل وہ لوگ جو نشوں میں ہیں صرف یہ کہیں کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں اپنی آزادی کو, میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں فری ہو چکا ہوں اس نشے سے. جب تک ہم بولیں گے نہیں اور صرف بلیو کریں گے خدایا میں اس نشے سے آزاد ہو سکتا ہوں, اعلان کروں گا ٹھیک ہے, اپنے دل میں اپنے دل میں جو ایمان ہی رکھ لوں گا تو ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو اپنی شفا کا, فار ایگزامپل بہت سے لوگ بہت عرصے سے بیمار ہیں اور وہ دل میں بلیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا مجھے شفا دے گا, خدا مجھے شفا دے گا, اور لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ہیلڈ, میں یسوع کے نام میں شفا پا چکا ہوں, میں یسوع کے نام سے خدا نے مجھے شفا دے دی ہے. تو خدا جو ہے وہ آپ کو شفا دے دیتا ہے. اسی طرح سے ورڈز جو ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ اپنے لیے کیا کرتے ہیں, بیج بولتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے, خدا جو ہماری راک ہے اس نے نیو کووننٹ میں ہمیں کسی
قسم کی کوئی پریکٹیکلی مینڈوں بکروں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں. ہمیں صرف بولنے کی ضرورت ہے, ہمیں صرف کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کہ میں جو ہے وہ میری زندگی میں یہ بلیسنگ مجھے چاہیے. یو جسٹ نیڈ ٹو آسک فار دا گاڈ, اور خدا آپ کے لیے کر دے گا. آمین. اور خداوند آپ کے لیے ہر وہ بلیسنگ چاہتا ہے جو خداوند کے بڑے بڑے پلانز آپ کی زندگی میں ہیں. ہم لوگ چھوٹا سوچتے ہیں لیکن خداوند کے پلانز ہمارے لیے بہت بڑے ہیں, اور ہم اپنے ورڈز کو, نیگیٹو ورڈز کو, اپنے لفظوں میں کو بار بار بول کے اپنے لیے بڑے پلانز کو جو ہے وہ نیگیٹو کر لیتے ہیں. بچوں کے لیے بہت عام سی بات ہے, میں بھی اکثر خدا سے بعد میں معافی مانگ لیتا ہوں. اکثر میں اپنے الائشہ کے لیے, بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے کبھی کہہ دیتا ہوں یار یہ تو بڑا ضدی ہے, یہ بڑا جو ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے, اور یہ ورڈ سے میں بولتا ہوں اس کے لیے تو میں اس کے لیے بیج بول رہا ہوں. اسی طرح سے بہت سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نیگیٹو ورڈز بولتے ہیں, ایسے ہے ہی کم, یہ تو کبھی دوسرے بچوں کے لیے مطلب دوسرے بچوں کی تعریفیں کر رہے تھے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے تھے یہ بچہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا ایگزامس میں, یہ بہت نکلنا ہے. اسی طرح سے میرے بچے دوسرے والے بچے جو بہت اچھے ہوتے ہیں, میرا بچہ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ مجھے ہمیشہ سے ذلیل ہی کرایا دوسروں کے سامنے. تو جب ہم اپنے بچوں کے لیے یہ ورڈز بولتے ہیں تو ہم لوگ ان کے لیے فیوچر کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے نیگیٹو بیج بول رہے ہیں. اسی طرح سے اپنے لیے بیماری کے لیے کہ یار میں پتہ نہیں یہ بیماری نے میری کب جان چھڑنی ہے, اپنے لیے یہ ورڈز کیا ہی دینا کہ پتہ نہیں یہ بیماری نے میری کب جان چھوڑنی ہے. دیٹ مینس کہ ہم اتنا زیادہ برا بول رہے ہیں کہ ہم خدا کے بلیسنگز کو ہم انکار کر رہے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ بائی مائی اسٹرائپس یو ول بی ہیلڈ, کہ میرے زخموں کے وسیلہ سے آپ نے شفا پائی ہے. تو ہم لوگ جو ہے خداوند کے وعدوں کو انکار کر رہے ہیں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی. اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب رشتہ نہیں مل رہا ہوتا تو جو ہے وہ ہو جاتا ہے, ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے, کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا. اسی طرح سے نیگیٹو بولنا شروع کر دیتے ہیں, پتہ نہیں تھا بیاہ ہونا ہے کہ نہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بول کے اپنی لائف میں غلط بیج بولتے ہیں, اور پھر وہ واقعی ہی خدا اس کو ڈیلے کرتا جاتا ہے. تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارے لفظ جو ہیں وہ میریکلز کریٹ کرتے ہیں, معجزات کرتے ہیں. تو خداوند نے بھی جب اس دنیا میں جب آئے تو بولتے تھے تو معجزات ہو جاتے تھے. وہی پاور خداوند نے اپنے لوگوں کو دیا ہے کہ ہم جو بولتے ہیں تو معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں.